قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، اور کتاب کا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا۔ تیسرے سبق کی ایکسرسائزز ہم کر رہے ہیں، اور 2 ایکسرسائزز ہم کر چکے ہیں، تیسری ایکسرسائز ہم نے شروع کرنی ہے، اور اس ایکسرسائز میں جو سوال کیا جا رہا ہے اس کے 2 الفاظ پر ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں۔ وہ سوال یہ تھا کہ املا الفراغ، ملا یملأ، ہم نے دیکھا تھا اس کے معنی تھے بھرنا، ٹو فل، تو اس سے فعل امر ہم نے بنایا تھا املا، املا تو بھر، الفراغ خالی جگہ، بلینک، تو آپ جو کہتے ہیں فل ان دا بلینک، تو املا الفراغ۔ ان 2 الفاظ پہ ہم نے بات کر لی تھی تفصیل سے۔ آج جو آگے الفاظ آ رہے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں فی ما یلی، فی ما یلی۔ کہ ایک مرتبہ آپ یہ کوشچن کر لیں گے تو آگے ایسے ہی کوشچنز آئیں گے، تو ہر دفعہ میں نہیں کروں گا، یہ ایک دفعہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی یہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو جس کا یہ مس ہو گیا اس کا پوری کتاب میں ہی مس رہے گا، اور جس نے یہ ایک مرتبہ پڑھ لیا، سمجھ لیا کہ اس میں املا کیسے بنا ہے، الفراغ سے کیا مراد ہے، اور ما یلی سے کیا مراد ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس میں مجھے پھر ایک مرتبہ بورڈ پہ جانا پڑے گا۔ یہ جو فی ما یلی، اس پہ میں آپ کے سامنے اب جو ہے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں۔ فی پلس ما پلس یلی، یہ 3 الفاظ سے مل کر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور فی ما یلی ملا ہوا فیما آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ تو املا الفراغ، فی آپ نے خالی جگہ کو فل کرنا ہے، فی میں ما جو یلی، اب یہ یلی ایک فعل ہے، اس فعل کا مادہ اور صیغہ ہم سامنے رکھ لیتے ہیں۔ مادہ ہے جی واو، لام اور یا۔ یہاں پر ایک چیز ہم ریوائز کریں گے انشاءاللہ تعالی، حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک صحیح فعل ہوتے ہیں، ایک غیر صحیح فعل ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اپنے ابتدائی کورس میں، صرف میں ریوائز کروا رہا ہوں۔ حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا، ایک صحیح اور دوسرا غیر صحیح۔ غیر صحیح فعل اس فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے۔ اگر حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے تو وہ فعل صحیح نہیں رہتا بلکہ غیر صحیح ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حرف کی تکرار ہو جائے، یعنی تکرار مینز ریپیٹ ہو جائے حرف، کوئی حرف 2 مرتبہ آ جائے حروف مادہ میں تو وہ فعل صحیح فعل کی کیٹیگری سے نکل کر غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت فعل کے غیر صحیح ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں حروف مادہ میں حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے، اور حروف علت 2 ہیں، واو اور یا، یعنی
کسی فعل کے حروف مادہ میں اگر آپ کو واو یا میں سے کوئی حرف مل جائے تو وہ بھی غیر صحیح ہو. پوائنٹس کی صورت میں آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں. آپ کو بار بار ضرورت نہیں پڑے گی دہرانے کی انشاءاللہ تعالی. فعل کی تقسیم حروف مادہ کے اعتبار سے صحیح غیر صحیح. غیر صحیح کون سا ہوگا؟ جب فعل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. ہم نے میم لام حمزہ پڑھا تھا نا، ملا یملاؤ، وہ غیر صحیح فعل تھا. حرف کی تکرار ہو جائے، کوئی حرف 2 مرتبہ آ جائے، مثلا فا را را، اب را جو ہے 2 مرتبہ آ گیا حروف مادہ میں تو غیر صحیح کیٹیگری میں چلا گیا. یا حروف علت واو اور یا میں سے کوئی آ جائے تو آپ یہ دیکھیں یہ تو کتنا بڑا غیر صحیح فعل ہے. اس میں واو بھی آ رہا ہے اور یا بھی آ رہا ہے. اچھا، یہ تقسیم کرنے کا مقصد، ضرورت کیا پیش آئی کہ ہم ان کو الگ سے غیر صحیح فعل کیٹیگرائز کر دیں اور وہ صحیح فعل بنائے رکھیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ماضی اور مضارع کی گردانیں کی ہیں نا یاد، تو صحیح فعل یعنی اس کے مقابلے میں صحیح فعل ہو گیا، تو صحیح فعل سے گردانیں ماضی اور مضارع کرنا بہت آسان ہے. گردان آپ کی بڑے آرام سے، آپ نون صاد را مادہ رکھ کر، ایک صحیح فعل مادہ ہے نون صاد را، اسے ماضی گردان کریں، نصرا نصرا، نصرو نصرت، نصرتا نصرنا، نصرتا نصرتما، نصرتم نصرتی، نصرتما نصرتن، نصرتو نصرنا. ماضی گردان بڑے آرام سے ہوگی. مضارع ینصرو، ینصرو تنصرو، تنصرو انصرو ننصرو، ینصرانی تنصرانی، تنصرانی تنصرانی، ینصرونا ینصرنا، تنصرونا تنصرنا، تنصرینا. گردان بڑے آرام سے ہو گئی. لیکن اگر کوئی فعل غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے تو گردان اتنے آرام سے نہیں ہوتی. ماضی مضارع کی جو 2 گردانیں ہیں، خاص طور پہ 2 گردانیں، ان گردانوں کے یا تو کسی صیغے میں تبدیلی آتی ہے، کسی ایک صیغے میں تبدیلی آئے گی، بعض صیغوں میں تبدیلی آئے گی، یا سارے کے سارے صیغے تبدیل ہو جائیں گے. یعنی چینجز آ جاتی ہیں گردانوں میں. اس لیے صحیح اور غیر صحیح فعل کی کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. اب یہ واو لام یا مادہ ایک غیر صحیح فعل ہے. یعنی اب میں آپ سے سوال کیا کروں گا جب بھی مادہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جب ہم ٹیکسٹ پہ پہنچے نا تو ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے یہی چیزیں آئیں گی. فعل آئے گا، مادہ میں دوں گا تو فوری طور پہ پہلا سوال ہوگا جی یہ صحیح فعل ہے یا غیر صحیح فعل ہے. آپ نے اسی پکچر کو سامنے رکھتے بتا دیں صحیح ہے یا غیر صحیح ہے. اب یہ واو لام یا غیر صحیح فعل ہو گیا. اچھا، اب غیر صحیح فعل ہونے کے ناطے یہ جو حمزہ آ جائے تو اس غیر صحیح فعل کا ایک اپنا پرٹیکولر نام ہے. حرف کی تکرار ہو جائے تو اس کا ایک اپنا خاص نام ہے. حرف علت آ جائے تو اس کا ایک اپنا خاص نام ہے. ابھی میں اس کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا خاص نام، ابھی صرف صحیح اور غیر صحیح فعل آپ کو یاد کروایا. انشاءاللہ تعالی جو چیز آئے گی سامنے، جو کیٹیگری آئے گی، اس کا نام میں آپ کے سامنے رکھ دیا کروں گا انشاءاللہ تعالی. پہلی بات یہ کہ اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں 2 جگہ پر حرف علت آ جائے، 2 جگہ پر حرف علت آ جائے تو اس کو غیر صحیح فعل کی قسم لفیف کہا جاتا ہے. اس کو غیر صحیح فعل کی قسم لفیف کہا جاتا ہے. یہ چیزیں اس لیے بھی ضروری ہیں کہ آپ نے جب ڈکشنریز کنسلٹ کرنی ہے، آپ نے تفاسیر کنسلٹ کرنی ہے، آپ نے کوئی گرامیٹیکل انالیسس کی بک کنسلٹ کرنی ہے، تو اس میں آپ کو یہی ٹرمز ملیں گی کہ یہ لفیف ہے. اب لفیف اگر آپ نے نہیں پڑھا ہو تو آپ پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں کون سی بلا آ گئی. تو کچھ بھی نہیں ہے لفیف. لفیف وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں 2 جگہ پر حرف علت آ جائے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب اگر وہ دونوں حروف علت ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں، جیسے کہ یہاں پر دونوں فاصلے پر ہیں نا، یعنی تیسرے حرف نے ان کے درمیان میں آ کر فاصلہ کر دیا، فرق ڈال دیا، تو اس اعتبار سے اس غیر صحیح فعل کا نام بن جائے گا لفیف مفروق. اب یہ ٹرمینالوجی، یہ اب آپ کا کام ہے اس سے واقف ہونا اور اس کو یاد کرنا. لفیف مفروق. ہاں جی، جب بھی آپ لفیف مفروق سنیں تو آپ کے ذہن میں بات یہ آنی چاہیے کہ لفیف مفروق وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں
دو حروف علت آ جائیں اور ان دونوں حروف علت کے درمیان میں کوئی تیسرا حرف ہو. یہ پہلا ہمارے سامنے آج مادہ آیا ہے لفیف مفروق کا، اور پھر ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ کے سامنے لکھے ہونے چاہیے. تو مختار صاحب کے کاپی میں مجھے نظر آ رہے ہیں لکھے ہوئے 6 ابواب: باب نون، باب فا، باب ضاد 3، باب سین، باب ہا اور باب کاف. تو یہ 6 ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں. تو یہ واو لام یا مادہ باب ہا سے استعمال ہوتا ہے. تو ہا سے مراد ہے حسبہ یحسبو، حسبہ یحسبو. اب اس مادے کو آپ نے حسبہ یحسبو کے پیٹرن پہ ڈال دینا ہے. جی حسبہ کیا بن جائے گا؟ ولیہ، ولیہ ماضی کا صیغہ ولیہ بن گیا. اور یحسبو، اب یحسبو ذرا رکھیں کیا بنے گا؟ یا آپ کی علامت مضارع اور کیا بنا جی؟ واو یو لی یو. تو یہ بنا ولیہ یو لی یو. لیکن یہاں پر وہ جو میں نے بات کی آپ سے کہ جب بھی فعل کوئی غیر سے ہی فعل ہو جاتا ہے تو اس کی گردان میں تبدیلی آتی ہے. تو تبدیلی یہاں مضارع کی گردان میں آئے گی، یہاں سے واو ڈراپ ہو جائے گا، واو ڈراپ ہو جائے گا. یہ واو کیوں ڈراپ ہوگا اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت پھر میں تفصیل سے آپ کے سامنے وہ ساری پکچر رکھوں گا تاکہ بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں نہ آ جائیں. یہاں سے واو ڈراپ ہو گیا تو یہ کیا بن گیا جی؟ یلیو. اور پھر دیکھیں یہ یلیو جو ہے یہاں پر پیش یا حرکت بہت بھاری ہوتی ہے. سمپل رول یہاں پر یاد رکھنے والا یہ ہے کہ اگر یا پر پیش ہو اور پیچھے زیر ہو تو یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے. یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے. تو یلیو سے کیا بن جائے گا؟ یلی. تو اب یہ دیکھیں غیر سے فعل ہونے کی وجہ سے لفظ مضارع کی گردان کا جو ہے وہ چینج ہوتے کون سی شکل اختیار کر گیا؟ ولیہ یلی، ولیہ یلی. اب دیکھیں آپ کے سامنے جو الفاظ ہیں سوال میں وہ کیا ہیں؟ فی ما یلی، فی ما یلی. اچھا ولیہ یلی کے معنی ہوتے ہیں متصل ہونا، ملا ہوا ہونا. ٹھیک، ملا ہوا ہونا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ املاء الفراغ، خالی جگہ کو بھرنا ہے. کس میں؟ جو نیچے آ رہی ہے، ملی ہوئی ہے. کس کے ملی ہوئی ہے؟ میں بک کی طرف جاتا ہوں اور آپ کے سامنے پھر انشاءاللہ تعالی اس مضمون کو رکھتا ہوں. تو ولیہ یلی باب حاسبہ یحسبو سے استعمال ہوتا ہے. مصدر اس کا استعمال ہوتا ہے ولین، اور اس کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، ملا ہوا ہونا. یعنی ہم اسے فالوئنگ کے معنی میں لے سکتے ہیں. ٹھیک، یعنی آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اسے محی الدین صاحب؟ املاء الفراغ فیما یلی. خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے. یعنی ہاں جی، وہ مندرجہ ذیل کا جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس معنی میں استعمال آتا ہے. اس کے بعد ہے بی، بازر بی، بی ود ای، واو ضاد عین، وضع. وضع کے معنی ہوتے ہیں ٹو پٹ، رکھنا. رکھنا کے معنی ایک معنی اس کے ہوتے ہیں رکھنا. بی وضعی رکھنے کے ساتھ. کیا رکھنے کے ساتھ؟ الکلمات المناسباتی، مناسب کلمہ. یعنی الکلمہ تک رہیں بی وضع الکلماتی، کلمہ رکھنے کے ساتھ. اب وہ کلمہ کیسے ہونا چاہیے؟ المناسباتی، مناسب کلمہ ہونا چاہیے. الکلمات المناسباتی یہ آپ کا مرکب توصیفی ہے. ٹھیک، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں میں ترجمہ کر رہا ہوں مناسب کلمہ. من الکلماتی، من الکلماتی
کلمات میں سے، اور الکلمات کی آگے پھر صفت آ رہی ہے التالیاتی. التالیاتی، التالیاتی یہ پھر ایک مادہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس میں یہ سبق انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ہے فٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مادہ ہے میرے پاس تا، لام اور واو. ہاں جی مجھے بتائیں صحیح یا غیر صحیح؟ غیر صحیح. ماشاءاللہ. غیر صحیح کس اعتبار سے ہے کہ حروف علت میں سے حرف آ گیا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب چونکہ میں نے آپ کو نام بتانا شروع کر دیا نا، غیر صحیح فعل کا بھی نام بتانا شروع کر دیا، تو اس کا بھی میں آپ کو نام بتاتا ہوں. اس غیر صحیح فعل کا نام کیا ہوگا؟ اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں حرف علت نمبر 3 پوزیشن پر آ جائے، یہ پوزیشن ہے نا حروف مادہ کی، 1 2 اور 3، نمبر 3 پوزیشن پر آ جائے، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں فا، عین اور لام، یعنی لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے. اگر حرف علت آپ کا حروف مادہ میں لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو اس غیر صحیح فعل کو کہا جاتا ہے یہ ناقص ہے. یہ ناقص ہے. تو یہ دوسرا نام آپ کے سامنے غیر صحیح فعل کی ایک کیٹیگری آ گئی کہ فعل ناقص ہے. جی فعل ناقص کسے کہتے ہیں سعید؟ ماشاءاللہ ایسا غیر صحیح فعل جس میں لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے، چاہے وہ واو ہو چاہے یا ہو، وہ ناقص کہلائے گا. کلیئر ہو؟ تو یہ ناقص مادہ آپ کے سامنے آ گیا. مادہ آ گیا، آگے باب آ رہا ہے. یہ تا، لام، واو، باب نون سے استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ کے سامنے اب انشاءاللہ تعالی مزید ڈیٹیلز آئیں گی کہ وہ غیر صحیح فعل ہونے کی وجہ سے چینجز کیا آتی ہیں. نصرہ میں رکھیں تو یہ آپ کا بن گیا تلاوہ. نصرہ تلاوہ. اور مضارع بنا ینصرو کے وزن پہ یتلوو. یتلوو، تلاوہ یتلوو. ابھی دیکھیں تلاوہ یہ کوئی بات نہیں ہے. پھر قاعدے اپلائی ہوتے ہیں کہ حرف علت اس پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو تلاوہ سے بن جاتا ہے تلا. تلاوہ سے بن گیا تلا. اور وہاں ہم نے پڑھا تھا نا یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے. یہاں ہے واؤ پر پیش ہو اور واؤ سے پیچھے پیش ہو تو واؤ کو ساکن کر دیا جاتا ہے. تو یہ بن جائے گا یتلو. تلا یتلو. اب یہ دیکھیں یہ دونوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. اور یتلو، یتلو صحفم مطہرہ. تو اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ٹو فالو، پیچھا کرنا، پیچھے آنا. تو والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، جب اسے فالو کرتا ہے. اب مصدر سے معنی چینج ہوتے ہیں، یعنی تلا یتلو کا مصدر اگر تلاوتن آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تلاوت کرنا، اور اگر اس کا مصدر طلوعاً آئے، یہ ڈکشنریز کی باتیں یہ انشاءاللہ تعالی آپ جب پہنچیں گے آپ مزید آگے تو پھر آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو فالو. تو اب یہاں پر ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ تالیتن. یہ لفظ ہے نا. اب یہ تالیتن کیسے بنا ہے؟ مادہ یہی ہے، مادہ یہی ہے، اس سے بنا ہے یہ لفظ. سمپل سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی. یہ دیکھیں نون، سواد اور را، اس سے عربی زبان میں فاعلن کے وزن پہ ذرا لفظ بنائیں. فاعلن کے وزن پہ، یعنی وہ نون سواد را ہم نے رکھا ہے نا، فا عین لام، تو فا عین لام کی جگہ پر یہ تینوں حروف رکھیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ ناصرن. ناصرن کے معنی ہے مدد کرنے والا. اور ناصرن کی مؤنث کیا ہوگی؟ ناصرتن، مدد کرنے والی. ناصرتن. اب بالکل یہی مادہ تا لام واو فاعلن کے وزن پہ رکھیں تو کیا بنے گا؟ ذرا بنے گا یہ آپ کا تالیون. تالیون بنانا. اب دیکھیں
چونکہ غیر سے ہی فعل ہے تو یہ طالبن نہیں ہوگا. اس میں پہلی چینج یہ آئے گی کہ واؤ کی زیر سے کوئی مناسبت نہیں ہے, یہ واؤ پہلے یا میں چینج ہوتی ہے, یہ بن جاتا ہے آپ کا تالیون. تالیون. پھر یا پر تنوین میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت بھاری ہوتی ہے, تو اس کو یا کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور وہ تنوین جو ہے نا پچھلے حرف کو دے دی جاتی ہے اور یہ بن جاتا ہے تالن. تالن پیچھے آنے والا. تالن پیچھے آنے والا. اب پیچھے آنے والے کی عربی کیا ہوگی؟ اب اسی پیٹرن پہ لائیں. ناصرتن تالیاتن. پیچھے آنے والی. پیچھے آنے والی. اب تالیاتن پر الف لام داخل کریں تو بن گیا التالیاتو. تو یہ دیکھیے ساری ورکنگ ہوتی ہے, پھر کہیں جا کے کوئی لفظ جو ہے آپ کے سامنے آتا ہے اور بڑا آسان ہے. سمپلی میں اب یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ پہ بھی, جس طرح آپ مناسب سمجھیں. ایک طریقہ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ میں سمپلی پڑھوں, آپ کے سامنے اس کا مطلب رکھوں کہ جس کا مطلب یہ ہے, اور ہم سبق لے کے چلتے رہیں. آپ بھی خوش, میں بھی مزے میں, آرام میں. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پھر سمجھنا ہے تو پھر محنت کرنی پڑے گی. تو یہ دونوں چیزیں اس پہ آپ سوچ لیں, پھر جو آپ کہیں گے اس حساب سے میں حاضر ہوں. 10 دن میں یہ بک ختم ہو جائے گی آپ کی. اور اگر اس میں جائیں گے, کیونکہ اس کا پھر یہ ہوگا کہ جب آپ قرآن پہ پہنچیں گے نا تو قرآن پہ پھر آپ کو الفاظ بنانے نہیں آئیں گے, آپ کو لفظ سمجھ میں نہیں آئیں گے, پھر آپ پریشان ہوں گے, آپ کہیں گے کہ وہ 2 بکس بھی پڑھ لی ہمیں پھر بھی نہیں آئی. اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں, سمجھنی ہے. اور اگر اس لیول پہ نہیں جانا چاہتے تو آسان ہے, بہرحال یہ فیصلہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر اسی پیٹرن کے حساب سے جو ہے وہ چلیں گے انشاءاللہ تعالی. جی سوال کیا؟ تالن. ہاں جی, یہ تالن, اس میں آسان سا فارمولہ آپ کو دیتا ہوں, ذرا غور کریں. وادی, اردو میں وادی, اردو میں قاضی. یہ اردو ہے نہیں اصل میں, یہ عربی الفاظ ہی ہیں. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہماری بولی جانے والی زبان اردو میں 80 سے 85% الفاظ عربی کے ہی استعمال ہوتے ہیں. وادی, قاضی, ہادی. تالی, یہ سارے ایک ہی پیٹرن کے وزن ہیں, ایک پیٹرن کے الفاظ ہیں. اب دیکھیں وادی, قاضی, ہادی, تالی, وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو. اب آپ سوال کریں گے تو پھر مجبوراً مجھے یہ چیزیں بتانی پڑیں گی آپ کو. وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو, ایسے اسماء کو اسم منقوص کہتے ہیں. ایسے اسم کو اسم منقوص کہتے ہیں. اسم منقوص کسے کہتے ہیں گلزار صاحب؟ وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو. اب اسم منقوص کا اعراب آپ یاد کر لیں کہ اسم منقوص کا اعراب کس طرح شو کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی اسم منقوص ہوگا نا, اس کو آپ عربی زبان میں حالت رفع, نصب اور جر میں کیسے لکھیں گے؟ حالت رفع میں اسم منقوص کو یہ رفع, یہ نصب اور یہ جر. پہلا لفظ ہے وادی, حالت رفع میں آپ اسے لکھیں گے وادن. بس یہ یاد کر لیں, میں اس کے رولز میں آپ کو نہیں لے کے جا رہا. وادن 2 زیر کے ساتھ, حالت رفع میں 2 زیر کے ساتھ. ذرا آپ نوٹ کریں, حالت رفع میں 2 زیر کے ساتھ. تو ہر اسم کی اپنی اعرابی حالت ہے. حالت نصب میں وادین, بالکل اسی طرح جیسا نارمل ہے, اور حالت جر میں وادن. تو رفع اور جر ایک ہی ہے, وادن, وادین, وادن. اب اسی پیٹرن پہ یعنی اس میں منقوص کا اعراب کیسے شو کرنا ہے؟ حالت رفع اور جر میں 2 زیر کے ساتھ اور نصب میں 2 زبر اور الف کے ساتھ جو قاعدہ ہے. اب قاضی اس اسم کا
تینوں حالتوں میں عرفان اعراب بتائیں شابش. کازن قاضی، کازن قاضین کازن، ماشاءاللہ. ہادی جی شبیر صاحب، ہادن ہادین ہادن، ٹھیک. تالی اتار صاحب آپ ہی آگی. رفع میں بولے نا، تالن تالین تالن. اچھا اسی طرح دائی کیا اعرابی حالتیں ہوں گی؟ دائن دائین دائن، ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس میں منقوص کا اعراب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ تالن اس طریقے سے تھا کہ اس میں منقوص تھا. یہ من الکلمات التالیاتی، تو یہاں پر الکلمات التالیاتی حالت جر میں استعمال ہوا ہے. اب اس پورے ایک دفعہ کی محنت ہے، یہ صرف ایک دفعہ ہوگی الحمدللہ. اب آگے میں دیکھ رہا تھا کہ آگے اکثر ایکسرسائز میں یہی سوال اسی طریقے سے آیا، تو اس وقت اتنی محنت ہمیں نہیں کرنی پڑے گی. میں سمپل پڑھوں گا اور آپ کے سامنے آ جائے گا. جی اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. املا الفراغ فیما یلی بوضع الکلمات المناسبتی من الکلمات التالیاتی. خالی جگہ آپ نے فل کرنی ہے. نیچے دیے ہوئے جملوں میں آپ یہ کہیں نیچے دیے ہوئے ما یلی، جو نیچے دیے ہوئے ہیں، یعنی نیچے دیے ہوئے جملوں میں خالی جگہ فل کریں مناسب کلمہ لگاتے ہوئے یا لگانے کے ساتھ آنے والے کلمات میں سے، یا نیچے دیے ہوئے کلمات میں سے. یعنی دو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو انہوں نے وہ الگ الگ کلمات دیے ہوئے، آپ کو الفاظ دیے ہوئے، جیسے جمیل، وسخ، مفتوح، ہار، ثقیل اور خفیف. یہ ہیں الکلمات التالیاتی، یہ وہ ہیں. اور وہ جو نیچے آپ کو جملے نظر آ رہے ہیں 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، وہ ہیں آپ کے فیما یلی. کلیئر ہوگی؟ اب اس کو ہم ایکسرسائز کو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہماری مکمل ہو جائے گی. پہلا جملہ ہے جی الحجر. مبتدا انہوں نے دے دیا آپ کو، خبر کی جگہ پر آپ نے ان کلمات میں سے مناسب کلمہ جو ہے وہ فٹ کرنا ہے. جی الحجر پتھر، ثقیل پتھر بھاری ہے. نمبر 2 الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے. نمبر 3 القمر جمیل چاند خوبصورت ہے. نمبر 4 الورق خفیف، الورق خفیف، ورق ہلکا ہے. المندیل وسخ، المندیل وسخ رومال میلا ہے. اور اللبن ہار دودھ گرم ہے. اگلی ایکسرسائز ہماری اس میں آپ دیکھ لیں بالکل وہی چیز آ رہی ہے. املا الفراغ فی ما یلی بوضع کلمات مناسبات. آپ کلیئر ہو گئے نا؟ اب زیادہ مشکل آپ کو پیش نہیں، آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے. اب مناسب کلمہ لگاتے ہوئے اب یہ انہوں نے اوپن آپ پر چھوڑ دیا کہ پہلے تو انہوں نے دیا تھے کہ من الکلمات التالیاتی، اب اس کو انہوں نے نکال دیا، صرف یہ ڈال دیا کہ بوضع کلمات مناسبات، کوئی مناسب کلمہ لگا کر خالی جگہ کو فل کریں. جی شروع کریں جی، بسم اللہ. عرفان پہلا ہے مبتدا کی جگہ پر آپ نے فٹ کرنا ہے خالی جگہ، اور نظیف ہے. وہ کیا نظیف کرنا چاہتے ہیں جی عرفان صاحب؟ نظیف صاف، ہاں جی کچھ بھی لگا دیں جی، بولیں جملہ مبتدا بنا کر لگائیں نا، مبتدا بنا کر. القمیص نظیف، القمیص نظیف. جی شبیر صاحب. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے ماشاءاللہ. نمبر 3 مختار صاحب. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے ماشاءاللہ. نمبر 4 جناب کوئی قریب ہے؟ پیچھے نہیں دیکھنا، اپنا جملہ بنانا ہے. البیت قریب، گھر قریب ہے جناب. جی نیکسٹ.
المسجد بعید. جی نمبر 6 توصیف. کون؟ الامام واقف. ماشاءاللہ امام کھڑا ہے. جی جی مدثر. الحمار جالس. گدھا بیٹھا ہے. جی. الرجل کبیر. آدمی بڑا ہے. جی آصف صاحب. جی سعید. 9واں جملہ. القلم قدیم. قلم پرانا ہے. جی. الکتاب جدید. کتاب نئی ہے. نہیں جی یہ بھی ہماری جو ہے وہ ایکسرسائز مکمل ہوگی الحمدللہ. اس میں الکلمات الجدیدہ تو بس یہ ہم ایک دفعہ پڑھ کے القمر جدید قدیم وسخ نظیف حار بارد صغیر کبیر مفتوح مکسور ثقیل خفیف جمیل واقف جالس. جی انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کو کے جو باقی اجزاء ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.